شوہر ایسا ہو جو اپنی ماں کو فوقیت دے، ماں کو ترجیح دے بیوی پر۔ ماں کے اپنے حقوق ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، ان دونوں کا حق ادا کرنا اس پہ لازم ہے، وہ پورے کرے، مگر ماں کا پروٹوکول زیادہ ہے، اس کا خیال رکھے، اس کا اہتمام کرے۔ کتنے دوست ہیں ہمارے قریب ہیں، کہتے بھی ہیں پتہ نہیں خدا جانے ان کے دل میں قبولیت کا مادہ ختم ہو گیا، یا خدا معاف فرمائے ہماری زبان میں تو وہ تاثیر نہ رہی۔ بارہا کہتے ہیں گھروں میں مائیں پڑی ہیں، خود سوچیں سارے جتنے شادی شدہ ہیں، ماں کو کتنا ٹائم ہم دیتے ہیں؟ ماں کی طرف جانا، ماں کو ٹائم دینے کا مطلب کیا ہے؟ ماں کے پاس بیٹھنا، اس کی باتیں سننا، ماں کے پاس بیٹھنا اور ماں کی دلچسپی کے امور اس کے ساتھ ڈسکس کرنا، یہ صحبت کا ایک اصول ہے۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں نا زوجہ کے ساتھ، تو وہاں آپ جو میاں بیوی والے معاملات ہیں یا عورتوں کی دلچسپی کے امور ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا پہلے کہ وہ بڑی پڑھی لکھی بچی تھی، ایم اے کیا ہوا تھا بچی نے، اور اس کی شادی ہو گئی وہ جو ڈائیو والا ہوتا ہے نا ڈرائیور، اس کے ساتھ۔ ڈرائیور کا ایک اپنا مزاج ہے، بچیوں کا ویسے ہی اپنا مزاج ہے، پڑھی لکھی ہو نفیس بچی اس کا مزید مزاج ہے۔ اب وہ شادی ہو گئی تو بڑے چند دنوں کے بعد ان کی طلاق ہو گئی۔ بھئی کیوں طلاق ہو گئی؟ وہ بچی کہتی ہے کہ جب بھی واپس آتا ہے تو میرے پاس بیٹھ کے بتاتا ہے فلان جگہ پر میں نے کٹ مارا، فلان جگہ پر میں نے آگے نکل گیا، فلان جگہ پر میں نے سواری اٹھا لی، فلان سے میرا پنگا ہو گیا، فلان کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا، فلان جگہ پر میں ٹائم پہ پہنچ گیا۔ وہ مجھے آ کے وہ سارے رستے کی باتیں سناتا ہے، جو باتیں وہ سارا دن اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ کرتا ہے وہی باتیں رات کو آ کے میرے ساتھ کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں آداب صحبت، ساتھی کی آداب۔ اتنی ہوش ہونی چاہیے بندے کو کہ بیوی کے پاس بیٹھا ہے تو کون سی باتیں کرنی ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو کون سی بات کرنی ہے، کون سا لطیفہ بچوں کو سنانا ہے، کون سا جوک بیوی کو سنانا ہے، ساتھ سسٹر بیٹھی ہے تو اب کون سا لطیفہ سنانا ہے، امی کے ساتھ بات کرنی ہے تو امی کے دلچسپی کے میدانوں میں رہ کے بات کرنی ہے، اور دوستوں کے ساتھ آپ بے تکلف ہو کے بات کرتے ہیں۔ تو کتنی دنیا ہے جو ماں کو ٹائم دے، ماں کے ساتھ وقت گزارے۔ تو یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنی ماں کو ترجیح دے، ماں باپ کو ٹائم دے، ان کے ساتھ وقت سپینڈ کرے اور ان کی باتیں سنے۔ اب والدین بوڑھی ہو جائیں، ان کی باتیں اور بچے کی باتیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، اس میں آپ کا اختلاف نہیں ہوگا، لیکن اگلے جملے کی طرف توجہ کریں۔ کہتے ہیں ماں باپ بوڑھی ہو جائیں تو بچوں جیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جتنی دلچسپی سے آپ اپنے بچوں کی باتیں سنتے ہیں اتنی ہی دلچسپی سے امی ابو کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ جتنا بچہ یہ بات سنا رہا اچھا پھر کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوا، آپ فوراً اس میدان میں اتر گئے نا۔ اگر آپ بزرگ ہیں، سمجھدار بابا ہیں، تو پوتے کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو آپ پوتے کے میدان میں اتر جاتے ہیں نا۔ سکول کی بات کر رہا ہے تو اس دلچسپی میں آ جاتے ہیں، وہ کھیل کی بات کر رہا ہے تو اس کی دلچسپی میں اتر جاتے ہیں۔ تو جتنی دلچسپی سے آپ اپنے بچوں کی باتیں سنتے ہیں، کیا اتنی دلچسپی سے ماں باپ کی باتیں سنتے ہیں؟ چھوڑو اما جی کو گل روز کرتے رہتے ہو، ابا جی اور گل کرو کوئی، اور ابا جی کہڑی گل کرن، ان کا اپنا دلچسپی کا میدان ہے۔ تو شوہر کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ٹائم دے اور ان کو کوالٹی ٹائم دے، جو تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزارے وہ اتنا یادگار گزارے کہ ماں باپ کے ساتھ جب وہ اٹھ کے جائے تو انہیں وہ آدھا گھنٹہ بھی یاد رہے کہ جڑا چٹ بیٹھا ہے وہ سونیاں گلاں کیتیاں سے، اچھی گپ شپ لائی، من فریش کر گیا ہے، ماں باپ کے یہ جملے ہوں تو وہ آدھا گھنٹہ بھی آپ کے والدین کے لیے کافی ہو جائے گا۔